خراسان کے ایک گورنر شیخ عبداللہ طاہر بڑے نیک اور پارسا شخص تھے۔ خراسان پہلے کا جو آج افغان اور ایران کے کچھ حصوں سے ملتا ہے، پہلے ایک پورا ایک ملک تھا یا ایک پوری ریاست تھی۔ تو وہاں کے جو گورنر تھے شیخ عبداللہ طاہر، جیسے ہی وہ گورنری پر آئے، تخت پر آئے، اعلان کیا عدل و انصاف قائم ہوگا، کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہوگی، جرائم پر قابو پایا جائے گا، اور سارے اپنے پولیس کو، فوجیوں کو تعینات کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس شہر میں ایک لوہار غریب کسی دیہات کا رہنے والا کام کرتا تھا۔ وہ اپنے کام کاج کر کے ہو سکتا ہے ہفتے کی چھٹی میں یا مہینے کی چھٹی میں گھر جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، اور اسی دن اتفاق ایسا کہ وہاں پر شہر میں ایک بڑی چوری ہوئی تھی، اور چوروں کو تلاش کرنے کے لیے پولیس ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، ناکہ بندی چل رہی تھی، جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی تھی، تفتیش ہو رہی تھی۔ اور پھر پولیس نے چوروں کو ڈھونڈ نکالا۔ 4 چور تھے جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، سامان سمیت جو چوری کیے تھے۔ تو پولیس ان کو لے کر کے، ظاہر سی بات ہے، دربار گورنر میں لانے والی تھی، لیکن راستے میں ایسا ہوا کہ 4 میں سے ایک چور بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ وہ کسی طرح سے ان کو چکمہ دے دیا ہوگا اور نکل گیا۔ اب پولیس کی ڈیوٹی آپ جانتے ہیں، ان کو کھانا پوری کرنا رہتا ہے، اپنی ڈیوٹی۔ ہم نے تو دیکھا ہے ایسوں کو وہ لے کر کے آ کے کورٹ میں کھڑا کرتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سا کیس ان کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ راستہ چلنے والوں کو بھی لا کر کے ڈالا جاتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے وہ۔ لیکن ایسی ڈیوٹی کا کیا مطلب جو ناحق اور ایسے ہی بے قصور لوگوں کو سزا کے طور پر لایا جائے۔ خیر، پولیس نے کیا کیا، ڈر کے مارے، گورنر کے ڈر سے کہ 4 ہم پکڑے تھے اور یہ تو سب کو خبر ہو ہی گئی تھی، لیکن اب گورنر کے پاس، شیخ عبداللہ طاہر کے پاس جب ہم پہنچیں گے، 4 نہیں ایک بھاگ گیا ہے تو پھر ہم کو پکڑیں گے اور ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سزا کا معاملہ ہو۔ تو انہوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، کھانا پوری کریں، اس کو چوتھا کوئی لانا پڑے۔ اتفاق سے وہ غریب لوہار جو گھر جا رہا تھا، پولیس نے اسی کو پکڑ لیا، پکڑ کے 4 کی عادت پورا کر دی اور لے کر کے چل پڑے، اور گورنر کے پاس آئے، لا کر کے پیش کیا کہ یہ سامان سمیت 4 چور پکڑے گئے ہیں۔ تو گورنر نے یہ دیکھا کہ سب ثبوتوں کے ساتھ یہ پکڑے گئے، مزید تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، کہا کہ جیل میں ڈال دو، ان کو قید میں ڈال دو۔ چلے گئے۔ اب بیچارہ جو لوہار تھا اسے اپنی صفائی کرنے کا بھی، پیش کرنے کا بھی موقع ہی نہیں ملا، جیل میں چلا گیا۔ اب وہ رونے لگا، اس کے بیوی بچے اپنے گھر انتظار کر رہے ہوں گے، یاد کر رہے ہوں گے، اور یہ یہاں خواہ مخواہ بغیر کسی جرم کے قید ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا اس نے اپنا معاملہ اور کہا، اے رب ذوالجلال، اب اس جگہ پر سوائے تیرے میرا کوئی مددگار نہیں، کیونکہ کس کو میں اپنی صفائی پیش کروں؟ خود پولیس پوری میرے خلاف کھڑی ہے، مقدمہ میرے خلاف ہی چلے گا، بچنے کی کوئی یہاں پر بچنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا۔ وہ روتا رہا، رات گزر گئی، دوسری رات آئی۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے، مومنین کے لیے وہ یقیناً وہ کافی ہے۔ دوسری رات شیخ عبداللہ طاہر جو گورنر ہیں وقت کے، شاید یہاں تک سنے ہوں گے نا، تو رات کو جب وہ سوئے، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 4 بھاری بھرکم جسم کے لوگ آئے ہیں، بڑے ہٹے کٹے لوگ، اور شیخ عبداللہ طاہر کا تخت اٹھا کر کے پلٹ رہے ہیں۔ ایسے تیزی سے پلٹا کہ ان کو گرنے کی آواز آئی، ان کو ایسا لگا کہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ اچانک نیند کھلی، آنکھ کھل گئی، تو چہرے پر پسینے کے آثار تھے، ساری چیزیں، گھبرا گئے، اور اس کے بعد جا کر کے وضو کیا، استغفار پڑھا، پھر سوئے۔ دوبارہ جب نیند لگی تو پھر خواب میں دیکھا پھر 4 لوگ آئے، 4 لوگ آئے، اب شدت سے پھر تخت اٹھایا، اٹھا کر کے اچھال دیا اور پھر پٹک دیا۔ ان کو ایسا لگا کہ میرا جسم ٹوٹ گیا۔ پھر آنکھ کھلی، فوراً گئے، وضو کیا، پھر آپ نے درود پاک پڑھا، آیتیں پڑھی، اس کے بعد سوئے۔ تیسری بار نیند لگی، پھر وہ 4 لوگ آئے، تخت کو اٹھایا، 3 بار ہوا۔
اور پھر جیسی پٹ کے آنکھ کھولی آپ نے اس کے بعد وضو کر کے مصلی بچھایا، نمازیں پڑھی، دعا کیا، بہت ساری چیزیں، اس کے بعد سوئے تو چوتھی بار پھر وہی خواب آیا۔ ایک رات میں 4 مرتبہ سیم خواب آنا۔ 4 لوگ آ رہے ہیں، تخت اٹھا رہے ہیں شیخ عبداللہ طاہر کا، کس کا؟ جو گورنر ہے، جو حاکم وقت ہے، پلٹ رہے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی ٹوٹ کر کے بکھر جاؤں گا، ہڈی پسلی سب ٹوٹ جائے گی۔ چوتھی مرتبہ اٹھنے کے بعد پھر آپ بستر پر نہیں سوئے، آپ کو بے قراری ہو گئی، بے چینی ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو ایسا لگا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے جو مجھے اس طرح کے خواب آ رہے ہیں، کچھ تو ہوا ہے۔ دن بھر کا انہوں نے حساب دیکھا کہ آج عدالت میں کچھ ہوا یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ۔ آخر میں یہ جو کل قید ہوئے تھے 4 چور، ان کے بارے میں ان کو تفصیلات نہیں معلوم تھی۔ جیلر کو بلایا جو جلاد ہیں، قید کرنے والے، کہا کہ کل جو 4 چور لائے گئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ کہا کہ حضور وہ چوری میں پکڑے گئے تھے فلاں فلاں۔ کہا کیا وہ سب کے سب مجرم ہیں؟ تو جیلر نے کہا یہ تو میں نہیں کہتا، لیکن اس میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ رات بھر نماز پڑھتا ہے، رات بھر، اور دل سوز دعائیں کرتا ہے، رکت انگیز دعائیں کرتا ہے، صبح تک وہ اسی طرح عبادت میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں بھی نہیں سو پاتا۔ میں اگر آرام کرنا چاہوں تھوڑی دیر کے لیے تو نہیں سو پاتا، اس کی دعائیں ہوتی ہیں۔ شیخ عبداللہ طاہر نے کہا کہ اس کو بلواؤ جیل سے۔ جیل کا دروازہ کھول کر کے بلایا گیا تو وہی لوہار تھا جو بے قصور گرفتار ہوا تھا۔ وہ آیا، شیخ عبداللہ طاہر نے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضور میں اپنی صفائی دینا چاہتا تھا مگر مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا۔ میں بے قصور آدمی ہوں، میں لوہار ہوں اور غریب بستی میں رہتا ہوں، دن بھر کمائی کرتا ہوں یہاں پر، اور آج کئی دن کے بعد اپنی آمدنی لے کر کے میں اپنے وطن لوٹ رہا تھا، بیوی بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے کر کے، لیکن آپ کی پولیس نے بیچ راستے سے مجھے دھر لیا، پکڑ لیا اور ان چوروں کے ساتھ مجھے ملا کر کے لے آئے۔ تو شیخ عبداللہ طاہر کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ بے قصور ہے۔ پولیس کو بلا کر کے پوچھنے کے بعد، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک بھاگ گیا تھا اور اس کو 4تھے نمبر پر ان لوگوں نے شامل کر لیا۔ ان کو بہت ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ گورنر کو، حاکم وقت کو رونے لگے اور اس کے بعد کہا کہ میری آپ سے 3 حاجتیں ہیں۔ کون کہا؟ حاکم وقت شیخ عبداللہ نے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اے بندے، تو لوہار ہے، غریب ہے، جو کچھ بھی ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، ناحق میں نے تجھے ایک رات قید میں رکھا، 2 رات قید میں رکھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں 1000 درہم، اس وقت چاندی کے درہم ان کو ہدیے میں دے رہے تھے، یہ آپ قبول کر لیں میری طرف سے۔ تیسری میری طرف سے ریکویسٹ یہ ہے کہ زندگی میں جب کبھی تمہیں کسی مال کی، کسی بھی چیز کی حاجت ہو، میرے پاس آ جانا، اور یہاں میں لکھ کر کے رکھوں گا کہ تمہیں کوئی نہیں روکے گا، جتنی جو چیزیں ضروری ہوں وہ لے جائے، کیونکہ میں اپنے یہ 2 رات جو تم پر ظلم ہوئے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس لوہار نے جو بات کہی وہی اس واقعے کا خلاصہ ہے، اس واقعے کا لب لباب، مغز اس کا یہی ہے۔ اس لوہار نے کہا حاکم وقت، حضور والا، آپ کی جو یہ ریکویسٹ ہے، آپ کی جو حاجتیں ہیں، اس میں سے 2 تو میں قبول کرتا ہوں۔ پہلی چیز آپ نے کہا معاف کر دیں، میں نے معاف کر دیا آپ کو، کیونکہ خطأً ہوا ہے، سہون ہوا ہے، جان بوجھ کر کے آپ نے نہیں کیا تھا، میں نے معاف کر دیا۔ دوسری چیز آپ نے 1000 درہم مجھے نظر کرنے کی بات کی ہے، میں وہ بھی قبول کر لوں گا، کیونکہ ہدیہ ہے، میری حاجت ہے، آپ مجھے دے رہے ہیں، میں قبول کر لوں گا خوشی سے۔ لیکن تیسری بات آپ نے جو کہا کہ جب جب ضرورت ہو میرے پاس آنا، مجھے یہ منظور نہیں۔ تو حاکم وقت نے کہا اس میں کون سی قباحت ہے؟ تو اس لوہار نے کہا میں نے 1 رات مصلی بچھا کر اس سے لو لگایا تو اس نے 1 رات میں 4 بار تمہارا تخت پلٹا۔ جو 4 بار تمہارا تخت پلٹ سکتا ہے میری ایک آواز پر، تو پھر میں اسے چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس کیوں؟ حسبہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ہی بہترین مولا ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے۔
اور اس نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ آیتیں کئی جگہ پر ہیں۔ بس یہ ہے کہ ایمان والے توکل کریں، جیسا کہ توکل کرنے